ایک شخص، ایک تابعی مشہور شفیع اصبہی ان کو کہتے ہیں، شفیع اصبہی بھی ان کا نام معروف ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے، دیکھا پہلے کہ رش لگا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا کون ہے؟ کہا ابو ہریرہ ہیں. ظاہر حدیث بیان کرتے تھے، لوگوں کا رش ارد گرد ہوتا تھا. کہتا جب رش کم ہوا تو میں نے کہا مجھے ابو ہریرہ آپ کو قسم ہے، یہ ڈرانے کے حوالے سے یہ حدیث بھی بڑی عظیم ہے اور عذابوں کا جو باب ہے اس سے بھی انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. کہا ابو ہریرہ آپ کو قسم ہے مجھے وہ حدیث سنائیے گا جو آپ نے رسول اللہ سے براہ راست سنی اور اس کا اثر سب سے زیادہ آپ نے محسوس کیا. یعنی آپ نے تو ہزاروں حدیثیں سنی ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہوگی جس کو سن کے آپ نہایت متاثر ہوئے ہوں گے اور آپ کے دل کے اوپر اثرات مرتب ہوئے ہوں گے. صحابہ ایسے ایک دوسرے کی بھی ٹریننگ کرتے تھے خوف خدا پیدا کیسے کرنا ہے. وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا، وہی طریقہ ہے جو صحابہ نے بتایا. آپ کو بھی چاہیے علماء کہ وہ درود سنیں، یہاں سے خوف خدا پیدا ہو. شفیع اصبہی نے جب پوچھا تو ابو ہریرہ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے ہاں سب سے زیادہ متاثر کن حدیث، سب سے زیادہ جس حدیث نے میرے دلوں کی اور میرے دماغ کی دنیا بدل دی، آج میں تجھے وہ سناتا ہوں اور اس نے میرے اوپر بڑا اثر ڈالا. شفیع اصبہی کہتے ہیں عجیب واقعہ ہوا، ابھی اچھے بھلے تھے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث سنانے لگے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، بے ہوش ہو کے گر. میں اور آپ یہ حدیث سنیں گے، اگر تو میری اور آپ کی زندگی میں وہ اثرات مرتب ہوئے جو سیدنا ابو ہریرہ کی زندگی میں ہوئے تھے تو سمجھ لیجیے ہم کامیاب ہیں. اگر سن کے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو سمجھ لیں پھر ہم ناکام ہیں. یہ حدیث انہوں نے سنی نہیں، سنانے لگے ہیں، سنانے لگے ہیں، بے ہوش ہو گئے. کہا پھر ہوش آیا اور پھر سیدھے ہوئے اور پوری طاقت اور قوت کو جمع کر کے رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے لگے. پھر بے ہوش ہو گئے، پھر قوت کو جمع کیا، احباب آپ کو ہوش میں لائے، پھر رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے لگے، بے ہوش ہو گئے. 3 مرتبہ اس حدیث کو بیان کرنے سے قبل ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے. شفیع اصبہی نے سوال ہی ایسا کر دیا کہ ایسی حدیث سنائیے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوئی. چوتھی دفعہ قوت و طاقت کو جمع کیا اور رسول اللہ کی اس عظیم حدیث کو بیان کیا جو آپ سب جانتے ہیں، صرف دہرائی کے لیے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، ابھی تک کوئی جہنم میں نہیں گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب کتاب شروع کرنے وقت کہیں گے کہاں ہے وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن کہاں ہے، اس کو لے کے آیا جائے، اس کو لایا جائے گا. ہاں جی میں نے تجھے قرآن کی نعمت دی تھی، علم دیا تھا، کیا کیا؟ اے اللہ اس کے اوپر عمل کرتا رہا، راتوں کو قیام کیا، دن کو اس کی تبلیغ کی، دن رات اس کی تلاوت کی. کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، سارے فرشتوں کو گواہ بنائے گا اللہ. سارے فرشتے ایک آواز میں کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے، ایک آواز میں یہ جھوٹ بولتا ہے. بندہ پریشان ہو جائے گا. کہا تو نے تلاوت اور قیام اور تراویح کی امامت اور تبلیغ دین اس لیے نہیں تھی کی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے چل، تو نے اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا قاری ہے. تو نے اس لیے کی تھی کہ تو بہت بڑا عالم ہے. تو نے اس لیے کی تھی لوگ تجھے علامہ کہیں، حافظ کہیں، عالم دین کہیں. بس تیری زندگی میں بھی تجھے علامہ کہا گیا، تیری زندگی میں بھی تجھے قاری کہا گیا، اور جب تو دنیا سے چلا گیا تیرا تذکرہ دنیا میں عالم دین کے طور پہ رہا. جو تو نے کمانا تھا دنیا سے کما لیا. آج میرے پاس جہنم کے علاوہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے. منہ کے بل، پاؤں سے پکڑ کے منہ کے بل کے سیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں، صحابہ کے دلوں کی زندگی بدل رہی ہے، تابعین مستغرق ہیں. کہا اللہ کہے گا دوسرے جواد اور صحیح فلاں ابن فلاں کو لے کے آیا جائے. ہاں جی یہی معاملہ، مال دیا تھا، کیا کیا؟ اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، صبح نہیں دیکھا، شام نہیں دیکھا. جھوٹ بولتا ہے، کذبتا.
فرشتے ساتھ ہم آواز ہوں گے یہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال خرچ کیا تھا، لوگ تجھے سخی کہیں، جواد کہیں، کریم کہیں، تو دنیا میں تھا تب بھی کہا گیا، دنیا سے چلا گیا تیرا نام سخی اور جواد کے طور پہ دنیا میں رہا، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دے دیا گیا، یہاں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شہید کو بلایا جائے گا، شہید کو۔ آپ دیکھیں یہ امت کے وہ 3 طبقات ہیں جن کے مقام امت میں سب سے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ عالم دین کا ایک عابد اور زاہد کے اوپر جو مقام و مرتبہ آپ نہیں جانتے، ایک صحیح اور جواد کا امت میں کیا مقام ہے آپ نہیں جانتے، ایک شہید کا کیا درجہ ہے۔ یہ تینوں ہائیسٹ رینک کے بندے ہیں، انبیاء اور صدیقین کے بعد امت کے ہائیسٹ 3 طبقے ہیں، اور ان میں سے ایک ایک شخص ہے، شہید کو بلایا جائے گا۔ ہاں جی، اللہ تو نے مجھے قوت دی، طاقت دی، دن رات جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہا، لوگوں کو جہاد کے اوپر آمادہ کرتا رہا، لوگوں کو تیرے راستے میں لاتا رہا۔ نہیں، جھوٹ بولتا، فرشتے بھی کہے گا تو اس لیے یہ کام کرتا ہے، لوگ کہیں تو بڑا جری ہے، تو بڑا شجاعت ہے، تو بہت بڑا قائد ہے، تو بہت بڑا سپہ سالار ہے، تو بہت بڑا لیڈر ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں 3 مرتبہ اس سے پہلے بے ہوش ہوئے ہیں، میں اور آپ آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے رسول اللہ کے ان الفاظوں کو سنا ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ تبدیلی اور خوف خدا پیدا ہو جائے تو سمجھے کامیاب ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو سمجھے ناکام ہیں۔ آپ کو صحیح واقعہ صحیح سند سے اسی حدیث کے حوالے سے ایک اور سناؤ۔ سیدنا امیر معاویہ کے پاس ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدنا امیر معاویہ کو سنانا شروع کر دی۔ سیدنا امیر معاویہ نے جیسے حدیث پوری سنی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ سیدنا امیر معاویہ ساری دنیا کا بادشاہ اور حکمران رسول اللہ کی حدیث سن کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم کہنے لگے یہ آدمی تو بڑا شریر ثابت ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ ہوش میں نہیں آ رہے اور بے ہوشی بڑھتی گئی اور غم کے اثرات ایسے تھے ہمیں لگا سیدنا امیر معاویہ آج فوت ہو جائیں گے۔ یہ اکیلی حدیث سن کے سیدنا امیر معاویہ ہوش میں آئے تو ان کے منہ سے یہ جملے نکلے، اگر امت کے حافظ قرآن کا، عالم دین کا، شہید کا، سخی اور جواد کا یہ عالم ہوگا تو لوگوں میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا۔ لوگوں کو سمجھانا شروع کر رہے، امت کے ہائیسٹ رینک طبقے کے ساتھ جہنم کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ جہنم کا افتتاح کیسی بدقسمتی کی بات ہے، کسی بدترین قوم کے ساتھ نہیں ہو رہا، مسلمانوں میں سے عظیم طبقے کے 3 لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔